الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى صدق الله مولانا العظيم. سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ 116 تو 121 نمبر آیات. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانا، ان آیات میں اس کا ذکر ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہا. فسجدوا الا ابلیس ابا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. صرف یہی نہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. فقلنا یا آدم، پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ شیطان آپ کا بھی اور آپ کی اہلیہ حضرت حوا کا بھی دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الشیطان من الجنت فتشقى، پس کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو جنت سے نکلوا دے، اور آپ کو جنت سے نکلوانے کے بعد فتشقى، پھر آپ کسی مشقت میں، تکلیف میں پڑ جائیں. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے. آدم علیہ السلام سے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان لک لا تجوع فیہا ولا تعری، اس جنت کے اندر نہ آپ کو پیاس کی کوئی پریشانی ہے اور نہ کپڑوں کی کوئی پریشانی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارا منع کیا ہوا درخت آپ اس کے قریب پہنچ گئے تو پھر دنیا میں بھوک بھی ہے اور دنیا میں کپڑوں کی کمی بھی ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، جنت میں یہاں پیاس بھی نہیں ہے اور دھوپ بھی نہیں ہے، اور دنیا میں دونوں چیزیں موجود ہیں. فوسوس الیہ الشیطان، آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسے میں مبتلا کر دیا اور بہکا دیا. قال یا آدم، آدم علیہ السلام سے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم، میں آپ کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھا کر آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اللہ آپ کو فرماتے ہیں کہیں دنیا میں نہ چلے جائیں آپ، دنیا تو مشقت کی جگہ ہے، تو آپ کو ایسا درخت جو اللہ نے منع کیا وہ اسی لیے منع کیا ہے کہ آپ ہمیشہ یہاں نہ رہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس درخت سے کچھ کھا کر ہمیشہ یہاں رہ سکتے ہیں. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہت جس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی. فَأَكَلَا مِنْهَا، حضرت آدم حضرت حوا نے دونوں نے شیطان کے کہنے پر اس درخت کو اور اس کے پھل کو کھایا. فبدت لہما سوآتہما طفقا، تو وہ پھل کھاتے ہی دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے آویزاں ہو گئیں اور جنت کے کپڑے ان کے جسموں سے گر گئے. یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پھر ایک دوسرے سے حیا کرتے ہوئے جنت کے درختوں کے پتوں کو حاصل کر کے اپنی شرمگاہوں کے قریب کرنے لگے تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر آویزہ نہ ہوں. وعصا آدم ربہ فغوا، اس موقع پر آدم علیہ السلام سے غلطی اور چوک ہو گئی، اپنے رب کی فرما برداری سے چوک گئے. تو یہ 116 سے 121 نمبر آیات جس میں آدم علیہ السلام کا وہ قصہ جسے ہم نے اور آپ نے بہت مرتبہ سنا، مختلف زاویوں سے سنا، مختلف جگہوں پہ سنا. تو یہ قرآن حکیم کی آیات
الحمدللہ ثم الحمدللہ آج معلوماتی دور ہے، تو معلوماتی دور میں صرف ان چیزوں کے بارے میں کچھ عرض کریں گے جو کہیں کوئی خلفشار ہو سکتا ہے، کہیں کوئی سنجیدہ سمجھدار آدمی کے دماغ میں کوئی اعتراض آ سکتا ہے، بس ان چیزوں کو ذکر کریں گے، ورنہ یہ واقعہ اتنا عام فہم ہے کہ نہ جانے کتنی مرتبہ اس واقعے کو سنا کہ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا، سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ سارا تفصیلی قصہ نہ جانے کتنی مرتبہ، اور بہت مسلمان کا بچہ تو بہت صغر پن میں اس قصے کو سن رہا تھا کہ بھئی ماں باپ بہت ساری نافرمانی سے بچانے کے لیے، بہت ساری فرمانبرداریوں پہ لانے کے لیے بچوں کو یہ قصہ سناتے ہیں کہ دیکھو ایک سجدہ نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ ہو گیا۔ اس لیے ماننا چاہیے بڑوں کی، اللہ کی، رسول کی، اساتذہ کی، شیوخ کی، اور رشتہ داروں میں سے بڑوں کی، خاندان کے بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ جو نہیں مانتے تو ماں باپ نہ جانے کتنے زاویوں سے بچوں کو فرمانبرداری پر ڈالنے کے لیے یہ واقعہ سناتے ہیں۔ تو اس میں آیات میں جہاں جہاں جو چیزیں ایسی ہیں جو عام طور سے سننے کے بعد بھی تشفی تسلی نہیں ہوتی، کوئی مثبت کوئی چیز سامنے نہیں آتی، اعتراض پھر بھی ذہنوں میں باقی رہتا ہے، تو اختصار کے ساتھ کوشش کریں گے ان چیزوں کو ذکر کر دیں۔ پہلی بات، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم فرمایا تمام فرشتوں سے کہ سجدہ کرے آدم کو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو شیطان پہلے بھی فرشتوں میں داخل اور شامل نہیں تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ شیاطین اور شیطان پہلے بھی جنات کے قبیل سے تھے، آج بھی جنات کے قبیل سے، شیاطین جتنے بھی ہیں اور جنات جتنے بھی ہیں یہ ایک قبیلہ ہے، اور فرشتے یہ ایک قبیلہ ہے، انسان ایک قبیلہ ہے، انسان ایک علیحدہ قبیل ہے، فرشتے علیحدہ قبیلہ ہے، اور جنات اور شیاطین یہ ایک قبیلہ ہے۔ تو پہلے بھی شیطان جنات کے قبیل اور خاندان سے تھا، لیکن عبادت کا اللہ نے موقع اتنا وافر مقدار عطا فرمایا کہ کثرت عبادت کی وجہ سے لوگ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا کہ بھئی تم عبادت گزار ہو۔ عام طور سے جنات شیاطین عبادت گزار نہیں ہوتے، تو تم عبادت کی وجہ سے تم فرشتوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو جب سارے فرشتوں کو حکم دیا تو کہا بھی تم بھی سجدہ کرو، تو کہا جی آپ نے مجھے شامل کیا فرشتوں میں تو فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے کہ فرشتے تو کوئی بات آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، کوئی اعتراض کرتے نہیں ہیں، میں تو جنات میں سے ہوں، میں اعتراض کروں گا۔ کہا کیا اعتراض ہے؟ کہا میں کیوں سجدہ کروں؟ کہا اس لیے کہ ہمارا حکم ہے۔ کہا آپ کا حکم تو ہے لیکن آپ کا حکم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کو ناگوار گزری کہ بھئی ہمارا حکم مانتا ہے پھر بھی کہتا ہے ہمیں سمجھاتا ہے، مخلوق ہمیں سمجھا رہی ہے۔ یہ وجہ بنی راندے درگاہ ہونے کی، اور آج بھی قیامت تک ہر سمجھدار اولاد یہی کہتی ہے ابا جان آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، چھوڑ دیں اس بات کو، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے۔ ہر چھوٹا اور بڑے کو یہی کہہ رہا تھا۔ تو وہ شیطانیت کا اثر قیامت تک رہے گا۔ اچھا جب یہ اولاد باپ بن جاتی ہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب اپنے بڑے زندہ نہیں ہوتے، جن کو اس نے ساری زندگی کہا ہوتا ہے آپ کی ایجوکیشن کم ہے، آپ کا ایکسپیرینس کم ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ معاشرے کے آدمی نہیں ہیں، آپ اونٹوں کے دور کے آدمی ہیں، ہم کمپیوٹر کے دور کے لوگ ہیں، جو ہماری سوجھ بوجھ ہے وہ آپ کی نہیں ہے۔ جب ان باتوں کا سب کا اندازہ ہوتا ہے کہ سارے اسٹیٹمنٹ غلط تھے، زیرو تھے، اس قابل تھے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا، اس قابل تھے کہ ان کو کسی ڈسٹ بن میں کچرا کنڈی میں ڈال دیا، جو ماں باپ کے بارے میں رائے رکھتا تھا، لیکن جب احساس ہوا کہ ساری آراء غلط تھیں اس وقت ماں باپ نہیں تھے۔ اب توبہ کا، پریشان ہونے کا اور شرمندگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ تو فرشتوں نے تو فوراً سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہا اس لیے کہ مجھے آپ نے جنات میں سے پیدا کیا ہے
اور وہ آگ سے ہیں اور یہ مٹی سے ہیں. مٹی کا کام تواضع ہے, انہیں جھک جانا چاہیے تھا, جھک گئے. میرا کام آسمان کی طرف اڑنا ہے, تو آدم سے کہیے یہ مجھے سجدہ کرے, میں کیوں سجدہ کروں آدم کو. اصولی بات یہ ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا تجھے اصول کس نے بتا دیا؟ کہ اللہ مجھے یہ میرے علم نے بتایا. کہا تیرے علم میں بالکل صحیح اصول بتائے, لیکن تجھے تیرا علم دیا کس نے؟ اللہ دیا تو آپ نے ہے. تو کہا پھر میرے علم کا غلط استعمال نہ کر, مجھے معلوم ہے کہ یہ استعمال کہاں ہونا چاہیے تھا. تو میرا علم استعمال ہونا چاہیے تھا فرما برداری میں, امتثال امر میں, کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا, اور بجائے اس کے کہ نہ ماننے پر شرمندگی ہوتی, توبہ تائب ہوتا, تو تو نے اور دلائل پیش کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو آرگومنٹ ہے نا امت میں, انسانوں میں صرف مسلمانوں میں نہیں, یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں. اچھا اولادوں میں بھی, ملازمین میں بھی, بڑے چھوٹوں میں بھی, بھائیوں میں بھی, آپ دیکھیں گے ہر گھر میں یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے. ہر گھر میں ایلیمنٹ, ہر دفتر میں, ہر فیکٹری میں, ہر دو آدمیوں کے درمیان ہے. تو آدمی یہ سمجھتا ہے میں کسی طرح اپنی بات کو ثابت کر دوں بس. نہیں, مسئلہ یہ تھا. او ہو, ارے بھائی آپ کو بتا تو, ارے بھائی میں بھی تو آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو آرگومنٹ ہے, یہ جو شیر پہ سوا شیر ہے, پتھر کا جواب اینٹ سے ہے, ایک کے دو دلائل ہیں, چار دلائل ہیں, یہ سب شیطانی اثرات ہیں. قبول کرنا, ماننا, سر جھکا لینا, خاموش ہو جانا, یہ فرشتوں کی صفت ہے. اور بولنا, سمجھانا, کنوینس کرنا, کوشش کرنا کہ میری بات مان لیں, یہ شیطانی اثرات ہیں. تو یہ دونوں اثرات ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں. کچھ بچے بچیاں ہوتی ہیں وہ خاموش, اچھا جی کس نے کہا ہے؟ کہا ابا نے کہا ہے. یہ فرشتوں کا اثر سب سے پہلے امت مسلمہ میں صدیق اکبر کے اندر پیدا ہوا. ابو جہل نے کہا ابو بکر آپ کو معلوم ہے, پہلے تو آپ ایک سوال کا جواب دیں. سوال یہ, کیا کوئی آدمی مکہ سے بیت المقدس اور پھر واپس ایک ہی رات میں آ سکتا ہے, جا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو. کہا بھائی تم نے پوچھا ہے, میں نے جواب دے دیا. کہا اچھا تمہیں پتہ یہ کون کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک پتہ کون کہتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اگر وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک کہتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا, پھر ٹھیک کہتے ہیں. کہا اگر کوئی اور کہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے. لیکن کیوں انہوں نے کبھی نہیں جھوٹ بولا, تو اس موقع پہ بھی نہیں بولیں گے. انہوں نے کبھی ایسا مذاق نہیں کیا جس مذاق میں دوسروں کو حیرت زدہ کرنا ہو. تو ان کی طبیعت ہے, جبلت ہے, وہ فطرت کے مطابق بات کہتے ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے, محمد بن عبداللہ نے کہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے. کبھی تمہارے زاویے کیسے ہیں؟ ابو جہل نے صدیق اکبر سے کہا یہ کیا تمہارا زاویہ ہے کہ بھئی کوئی اور کہے تو جھوٹ ہے اور محمد کہے تو سچ ہے. تو کہا بھئی یہ زاویہ یہی تو ہے کہ محمد جو کہیں وہ سچ ہے, کوئی اور کہے اگر اسی طرح کی بات تو سچ نہیں ہو سکتی. یہی تو زاویہ ہے فرشتوں کا کہ بھئی اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے, رسول نے کہا ہے تو ٹھیک ہے, کسی اور نے کہا تو پھر سوچیں گے. باپ نے کہا ہے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اگر کوئی کائنات میں زمین پر, کائنات میں, زندگی میں قیامت سے پہلے یہ جاننا چاہے کہ اس وقت میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے, کیا چاہتا ہے. حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اگر کائنات میں زندگی میں کوئی آدمی, کوئی اولاد یہ جاننا چاہے کہ اس وقت میں صاحب وحی نہیں ہوں, کوئی صاحب وحی نہیں سوائے آپ علیہ السلام کے, اس وقت مجھے میرا رب کیا کہنا چاہتا ہے, مجھے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, تو کیسے پتہ چلے گا؟ کہا اسی وقت اپنے باپ سے جا کر پوچھ لے کیا رائے آپ کی, جو اس کی رائے ہوگی وہ تیرے رب کی رائے ہوگی. باپ کی رضا, یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے, باپ کی رضا اللہ کی رضا, باپ کی ناراضگی سخط الرب سخط الوالدی. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے, باپ کی رضا اللہ کی رضا, باپ کی رضا اللہ کی رضا, اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. اس سے متعلق ایک اور بات ذہن میں آ گئی, وہ یہ کہ بھئی ہر آدمی کے والدین تو ہر وقت زندہ نہیں ہوں گے, ہر ایک کے والد تو ہر وقت ساری زندگی. اب کسی
معمر شخص کے والد تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ بھئی آدمی بوڑھا ہے اور اس کے والد بھی زندہ ہوں، وہ خود نانا اور دادا ہیں، اس کے والد بھی زندہ ہوں. تو وہ غور کرے کہ زندگی میں میرے والد کیا کہا کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے وہ اس وقت اس کے لیے وہی سے کم نہیں ہے کہ میرے والد مجھے کیا سمجھایا کرتے تھے، وہ کیا کس موقع پر کیا کہا کرتے تھے، جس موقع پر انہوں نے جو کچھ کہا بس وہ آج اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی سجدہ کریں، تو بھئی سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، ایمان کے اسلام کے احکامات کے خلاف ہے. یہ شریعت محمدیہ سے پہلے کا اصول و ضابطہ ہے. وہاں بہت ساری چیزیں تھیں، 250 آیتیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں حلال ہیں پہلے حرام تھی، ہمارے یہاں حرام ہے پہلے حلال تھی. ان میں سے چند چیزیں بتاتے ہیں تاکہ یہ سجدے کا قصہ سمجھ میں آ جائے کہ فرشتوں سے اور ابلیس سے پہلی بات تو یہ عجیب بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ نے سنا ہو تو اچھی بات ہے، نہیں سنا ہو، اس وقت چند فیصد مسلمان ایسے ہیں، چند فیصد مسلمان وہ کہتے ہیں اللہ نے حکم ہی غلط دیا تھا. کبھی اللہ نے سجدے کا حکم کیوں دیا؟ یہ حکم ہی غلط ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے سجدہ کرو، ادھر فرشتوں سے کرے آدم کو سجدہ کرو، تو آدم خدا ہے کیا؟ تو یہ وہ علمیت ہے جو آدمی کو علمیت جہنم میں لے جائے گی. یہ وہ اشاری سمجھداری ہے کہ شیطان نے کہا تھا اللہ میں یہ صرف یہاں سجدہ نہیں کر رہا، اور آج 14 سال کے بعد مسلمان علمیت کی بنیاد پہ کہتا ہے اللہ کا تو حکم ہی غلط تھا. گویا وہ کہتا ہے وہ جو اس وقت جسے ابلیس کہا وہ میرا بڑا ہے، میری بھی رائے اسی کی ہے. جو ابلیس نے اس وقت کہا تھا آج مسلمان نے اس وقت کہہ دیا، تو اللہ نے حکم ہی غلط دیا تھا. تو بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ کہ تعظیمی سجدہ، ادب کے لیے سجدے کی اجازت تھی. شریعت محمدیہ سے پہلے تعظیمی سجدہ، جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا اسی تعظیم کا حصہ ہے کہ لوگ سر ایسے جھکاتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ اسی تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں. تو لیکن کوئی بھی اسے سجدہ نہیں کہتا. اگر آدمی بڑوں کے آگے جھکتا ہے کسی سے پیار لینے کے لیے تو یہ تعظیم ہے لیکن سجدہ نہیں ہے. سر جھکانے کو سجدہ نہیں کہتے، نماز میں سر جھکانے سجدہ کہتے ہیں. عام حالات میں کسی بھی بڑے کے سامنے عام حالات میں آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے ادب کے لیے، تو یہ ادب ہے، یہ سجدہ نہیں ہے. تو تعظیم کے لیے جیسے ہاتھ باندھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں سلام کرنے کے وقت، ایسے ہی اس زمانے میں سجدہ کیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں کرتے تھے بھائی تنقید نہیں کر رہا، حالات ہیں، احوال ہیں، مشاہدات ہیں. آج بھی سندھ اور بلوچستان میں آج بھی آدمی آ کر کسی بڑے کے پاس اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہے پھر بات کرتا ہے. تو وہ سجدے کا ایک اثر اور شکل ہے. آج بھی سندھ میں جب بھی کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس ایسے ہاتھ جوڑتا ہے تو بھی ہاتھ تو اللہ کے لیے، لیکن اس کا اثر ہے. انہی چیزوں کے کچھ اثرات مثبت کچھ منفی چل رہے ہیں، صحیح اور غلط دونوں چیزیں چل رہی ہیں. تو اس لیے تعظیمی، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہن اور بھائی کی شادی ہوا کرتی تھی، اب جائز نہیں ہے. ایک ہی ماں کی بیٹی اور ایک ہی ماں کا بیٹا دونوں کی شادی ہوتی تھی، اس لیے کہ نسل بڑھانا مقصود تھا. پھر ایک وقت حکم آیا کہ نہیں بھائی شراب جائز تھی، آج جائز نہیں ہے. چربی حرام تھی، چربی چاہے ہڈی پر لگی ہو چاہے حلال گوشت پر لگی ہو. یہود کے ہاں آج بھی سور کی طرح چربی حرام ہے، تو اس لیے ان کے لیے بہت مشکل ہے گوشت کھانا. پہلی قوموں کے اندر کہیں بدخوابی ہو جاتی تو کپڑے کے اس حصے کو کاٹنا پڑتا تھا اور جسم کو اتنا کھرچنا پڑتا تھا کہ اس سے خون نکل آتا تھا. تو اس لیے لوگوں کو کبھی طاری ہو جاتی تھی اگر بدخوابی ہو جائے، کہ جی کپڑے کو کاٹنا پڑے گا، دھلنے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا. شریعت محمدی بہت آسان ہے. الدین یسر، دین آسان. ہمارے آپ کے لیے تو ایسی آسانی ہے، پیچھے مڑ کر اگر دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے کتنا آسان دین عطا فرمایا. تو بھی بہت ساری چیزیں اسی بنیاد پر سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا.
اسی کی بنیاد پر سجدے کا حکم دیا، نہ بعد میں حکم دیا اور نہ بعد میں حکم رہا۔ فقلنا یا آدم، آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم اب آپ خیال کیجئے گا اس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا اور یہ اعتراضات کیے ہیں، یہ اعتراضات کیے ہیں، اس لیے آپ اور اب آپ کی بیوی ذرا سنبھل کے رہیں، یہ آپ کا دشمن ہو گیا، اس نے اعلان کر دیا آپ سے دشمنی کا۔ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا آپ کو کرنا ہی چاہیے کہ آپ جنت میں جہاں مرضی رہیں لیکن فلاں درخت کے قریب مت جائیں اور اس کا پھل مت کھائیں۔ ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور ادھر ساتھ ساتھ ابلیس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میری حیثیت زیرو ہو گئی، راندہ درگاہ ہو گیا، میں ذلیل ہو گیا، اللہ کے یہاں رسوا ہو گیا، ہزاروں لاکھوں سال کی عبادت ایک منٹ میں زیرو ہو گئی، تو ایسی صورت میں اب جو سبب بنا وہ بھی میرے ساتھ جنت سے باہر رہنا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا، بہکانے کی کوشش کرنے کی، تو ایک مرتبہ آدم علیہ السلام سے آ کر کہا، اے آدم صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، غور کیجئے، وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو جنت میں ایک درخت کے کھانے سے منع کیا ہے نہیں کیا؟ کہا کیا ہے۔ کا صرف سوالی نشانی کیوں منع کیا؟ کہ مجھے کیا پتا، میرے اللہ کا حکم ہے۔ کہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کبھی اللہ کی بات تم کیسے بتا سکتے ہو؟ کہا اگر آپ کی عقل کو لگے، قبول کریں، آپ کی سمجھ میں آئے تو مان لیجیے، اگر نہیں ہو تو چھوڑ دیں۔ کہ وہ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو جنت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس درخت کو کھا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے، انسانی نفسیات ہے، کتنی بھی بڑی نعمتیں ہوں، کتنی زیادہ نعمتیں ہوں، اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ گھر، یہ سواری، یہ آسانیاں، یہ راحتیں، یہ نعمتیں زائل ہونے والی ہیں، تو آدمی کوشش کرتا ہے یہ میرے پاس کیسے رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو فکر ہو گئی بھی، یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جانے کے لیے تو اللہ نے ارادہ کر لیا اور آپ یہاں رہیں تو آپ اس درخت کے پھل کو کھا لیں، پھر ہمیشہ یہیں رہیں گے، پھر کبھی نہیں جائیں گے۔ ملک لا یبلا، پھر آپ کی بادشاہت بھی یہاں مضبوط ہو جائے گی، کوئی ضعف، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ کہا پکی بات؟ کہا پکی بات۔ کہا مجھے تیرے کہنے پر یقین نہیں آ رہا، مجھے تیرے کہنے پر یقین نہیں آ رہا، مجھے تیرے کہنے پر یقین۔ کبھی آپ مجھے بتائیے میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ شیطان کہتا ہے مجھے بتائیں کیسے یقین دلاؤں؟ کبھی مجھے نہیں معلوم کیسے یقین دلاؤ، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، یہ بتائیں آپ کو منع کس نے کیا؟ کہا مجھے اللہ نے منع کیا۔ تو شیطان نے کہا، میں اس اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا کے کہتا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم؟ آدم علیہ السلام سے، شیطان سے پہلے اس وقت تک کسی نے اللہ کی قسم نہیں کھائی تھی، یہ پہلی قسم تھی کائنات میں، اور وہ بھی اللہ کی قسم۔ اور کھانے والے بھی پرانے عبادت گزار۔ کہا میں اللہ کی قسم حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میرے رب کے نام کو کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے، اور اللہ کے نام کو استعمال کیا، اب یہ ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے قسم پر یقین کر کر، تو یہاں بھی اللہ کے نام پر بنیاد بنا کر، ٹرسٹ کر کے، یقین کر کے یہ غلطی ہو گئی۔ تو 2 3 4 چیزیں عرض کر کے اور مضمون کو سمیٹتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پہلے کبھی اللہ کی قسم کھائی نہیں گئی تھی، جب اللہ کی قسم کھائی تو پہلا موقع تھا، تو سننے والے نے، آدم علیہ السلام نے فوراً یقین کر لیا کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں بھی یہ مضمون آتا ہے تو ہم اس کی ضرور وضاحت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، کہ اگر انبیاء علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو سارے قرآن کو یوں بند کر دیتے، سارا نظام، سارا قرآن بیکار ہو جاتا۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام، اور پہلے نبی کا واقعہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بول رہے، عالم الغیب ہوتے، علم غیب ہوتا تو یہ قصہ ہی نہ ہوتا۔
اگر آپ کے پاس علم غیب ہوتا کہ بھئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، بھئی ہم اور آپ بھی تو اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے پچھلی زندگیاں دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی قسم تو کھا رہا ہے، قرآن تو اٹھا رہا ہے، لیکن ہے جھوٹا. کبھی قرآن اٹھانے پہ بھی نہیں مانتے. کہا نہیں، پہلے تو نے بہت دفعہ قرآن اٹھایا، پہلے نے بہت قسمیں کھائی ہیں، پہلے سے تجربات بہت خراب رہے، اب تیری قسم پہ بھی یقین نہیں آ رہا. تو وہاں کوئی ایسا واقعی نہیں تھا کہ پہلے کبھی شیطان نے قسم کھائی ہو کسی اور قسم میں؟ پہلے آدم اور پہلا شیطان. تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ آدم آپ نے کیا کیا، یہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا. تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا یہ آپ کے نام کو جھوٹ غلط استعمال کر رہا ہے. آدم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں مجھے علم غیب نہیں ہے، قوم کہتی ہے نہیں علم غیب تھا. نبی خود منع کرتا ہے کہ بھئی اللہ مجھے نہیں معلوم تھا. خود آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر مجھے علم غیب ہوتا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، میں خیروں کے پہاڑ اکٹھے کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. کہ لوگوں، اللہ کے نبی نے اپنے امت سے کہا دیکھو مجھے تکلیفیں آئیں یا نہیں آئیں؟ کہا آئیں. کہا یہ اس بات کی علامت ہے میرے پاس علم غیب نہیں ہے. اگر علم غیب ہوتا تو مجھے زخم کیوں آتے، میرے دانت کیوں ٹوٹتے، میری بچیاں کیوں بیوہ ہوتی، مجھ پر لوگ کیوں کوڑا پھینکتے. مجھے معلوم ہوتا بھائی اس گلی میں کوڑا پھینکا جائے گا. مفسرین نے کہا ہے یہ آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا، یہ حدیث نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی اگر آج کے دور کے بھنگی کو بھی یہ معلوم ہو کہ مجھے اس گلی میں مجھ پر کوڑا پھینکا جائے گا، جو کوڑا ہی لینے جا رہا ہے، جو کچرا ہی جمع کرنے جا رہا ہے، اسے معلوم ہو کہ کچرا مجھے ہاتھوں میں نہیں دیں گے، میرے اوپر ڈالیں گے، یہ گند، یہ کچرا بدبودار چیزیں میرے اوپر ڈالیں گے، میرے سر اوپر والی منزل سے میرے سر پہ آئے گا، تو وہ بھی کچرا لینا چھوڑ دے گا. اب آج کے دور میں کوئی اس کو راضی نہیں ہوتا کہ بھئی مجھے معلوم ہو کہ یہاں سے کچرا، یہاں سے کوئی ناپاک گندی چیز، یہاں سے کوڑا کرکٹ، یہاں سے کوئی ڈسٹ بن، یہاں سے کوئی شاپر آنے والا ہے. اگر کبھی کہیں ایسا ہو جائے تو آدمی گلی بدل لیتا ہے. حالانکہ پھر کبھی نہیں ہوا ایسا. نمازی آدمی کبھی ایک دفعہ کپڑوں پہ پانی آ گیا تھا، پتہ چلا اوپر بچوں کے کپڑے نیپیاں سوکھ رہی تھی، اب یہاں سے نہیں جاتا میں. بس تو ایک دفعہ ہوا، کہا نہیں ہمیں جاتا ہی نہیں ہے، طبیعت پہ بوجھ ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہے یہاں کچرا ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن روزانہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا نام یقین دلانے کے لیے اور جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے لیے آپ کا نام لیتا قسم کے لیے. تو آدم علیہ السلام اگلی آیات میں اس کی وضاحت ہے کہ آدم علیہ السلام پھر کچھ روایات میں 40 سال روتے رہے، کچھ روایات میں 70 سال روتے رہے. ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا، اللہ معاف کر دے، اے اللہ، بس یہی دعا کر دے، اللہ معاف کر دے اللہ. تو اللہ نے فرمایا معاف کر دیا، مزید آپ کو اور بھی دے دیا، مزید آپ کو اور بھی علم دے دیا اور رہنمائی دے دی، لیکن قال اہبطا، اب آپ دونوں جنت سے نکل کے دنیا میں چلے جائیں. یہ اگلی آیات، یہ انشاءاللہ باقی صرف ابھی آج کے مضمون سے متعلق ترجمہ کر کے بات کو سمیٹتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہ کیا، ساتھ ساتھ ابا، انکار کیا. اے اللہ آپ مجھے کیوں حکم دیتے ہیں، میں تمہارا رب ہوں. اے اللہ آپ رب تو ہیں لیکن آپ کی رائے ٹھیک نہیں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، تمام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا کام علو نہیں، مٹی کا کام تواضع ہے، انہیں سجدہ ہی کرنا چاہیے تھا. مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ کا کام علو ہے، تو مجھے سجدہ کیا جانا چاہیے تھا. فقلنا یا آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے آدم اب آپ ذرا ہوشیار ہو جائیے، ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی اب ہوشیار ہو جائیے، اس لیے کہ یہ آپ کا دشمن ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو جنت سے نکلوا دے، فتشقی، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اگر کوئی ایسے قربان جائیے اللہ نے پہلے سے بتایا کہ اگر کہیں غلطی ہو گئی تو پھر جنت میں
سے نکلنا پڑے گا، اور دنیا میں بھوک، پیاس، دھوپ سب مشقت ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے پہلے بتا دی کہ اگر آپ دنیا میں جانے جیسے حالات ہو گئے تو پھر مسائل یہ ہوں گے، اور جہاں آپ جنت میں رہ رہے ہیں ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، نہ یہاں بھوک ہے، نہ یہاں کپڑوں کی کمی ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ یہاں پیاس ہے نہ یہاں دھوپ ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا، وسوسے ڈالنا شروع کیے، ترغیب دینا شروع کی، سمجھانا بجانا شروع کیا۔ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ، اے آدم اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ کے کہنے پر بتاؤں گا کہ آپ ایسے درخت سے کیوں نہیں کھاتے جہاں ہمیشہ جنت کے اندر رہیں، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور آپ ہمیشہ بادشاہت میں رہیں گے، جس بادشاہت کو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ کتنے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا، باقی تو سب نے سجدہ کیا نا، آپ کی بادشاہت باقی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے آپ اس درخت سے کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیں۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے جب حضرت آدم و حوا نے اسے استعمال کیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے آویزاں ہو گئی، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے آویزاں ہو گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درختوں کے پتوں کو لے کر شرمگاہوں کے آگے لگانے لگے، رکھنے لگے، تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں رکاوٹ ہو جائے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، آپ سے اس موقع پر یہ چوک ہو گئی، ہم نے آپ کو منع کیا تھا، یہ چوک ہو گئی ہے۔ اب جب چوک ہو گئی ہے تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جنت کو چھوڑ کر دنیا میں تشریف لے جائیے، بقیہ مضمون آئندہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔